علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خدا کے راستے پہ قربان کرنے کے لیے جو عمل کیا تھا اس کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں سے بھی ملتا ہے اور بائبل مقدس میں سے بھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ خاص باتیں بتاؤں گا جو مجھے یوٹیوب اور دوسرے کسی ذرائع سے معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا ایک خاص فرق، آج کی ویڈیو میں وہی آپ پر ظاہر کرنے لگا ہوں۔ بائبل مقدس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں اور اس کو لٹا دیتے ہیں، اور خدا کا فرشتہ انہیں آسمان سے آواز دیتا ہے، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ جو قربانگاہ ابراہیم علیہ السلام نے تیار کی تھی اور اس پہ اپنے بیٹے کو لٹایا تھا، اس کا ایک اشارہ، ایک نقشہ جو میرے ذہن میں بنتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں میرا ساتھ دے رہا ہے میرا بیٹا محمد عیسیٰ۔ اس پہ لیٹو۔ جب قربانگاہ پہ بیٹے کو لٹا دیا تو اس کے ہاتھ باندھے ہوئے اور سچویشن کچھ اس طرح کی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید میں جس چیز پہ میں نے غور کیا اور جو چیز مجھے نمایاں فرق سے نظر آئی۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گراتے ہیں۔ اس قرآن مجید میں جس چیز کو بتایا گیا ہے اس کی جو نقشہ میرے ذہن میں بنتا ہے قرآن مجید پہ غور کرنے کے بعد، جو مجھے کسی دوسری ویڈیوز یوٹیوب وغیرہ پر نظر نہیں آیا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں، تو اس کے حالات کچھ اس طرح ہوتے ہیں، اور اس حالات میں چھری یہاں سے لگ سکتی ہے۔ اس چیز کو میں نے غور کیا اور میں نے دیکھا کہ کتنا نمایاں فرق ہے۔ اور جس مقام پر سجدہ ہو جائے قرآن مجید اسے مسجد کہتا ہے۔ قرآن مجید میں مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس اسے مسجد کہا گیا، جبکہ مسلمان اسے مسجد نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں صرف ایک بار اس مقام کا نام لیا گیا اور خدا کی طرف سے تھا، اور خدا نے اسے مسجد ظاہر کیا ہم انسانوں پر۔ اور ایک چیز کا جو واضح فرق میں نے دیکھا قرآن مجید میں سے، جیسا کہ فرشتے نے آواز دی آسمان سے، یہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے، اور قرآن مجید میں سے جو بیان ہمیں ملتا ہے وہ کچھ یوں ہے، تب ہم نے پکارا اے ابراہیم۔ یہاں ہم، خدا خود بول رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بائبل مقدس کی نسبت زیادہ واضح اور روشن نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں خدا خود بول رہا ہے، ہم نے پکارا اے ابراہیم، جبکہ دوسری کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے آواز دی۔ جیسے چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلاتا ہے اور وہ اس کی آواز کو پہچانتی ہیں، کیا ہم انسان اپنے مالک، اپنے چرواہے کی آواز کو نہیں پہچان سکتے؟ میں نے قرآن مجید اور بائبل مقدس کی ایک یا دو آیات کو آپ کے سامنے رکھا، اور ان میں سے جو نور نکل رہا ہے، جو روشنی، اگر وہ ایک دروازے کی مانند ہے تو میں نے دونوں دروازوں کے سامنے آپ کو لا کھڑا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس دروازے سے روشنی واضح اور صاف اور پکی آ رہی ہے۔ خدا رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ایسا علم عطا کرے جو ہم سے پہلے کبھی کسی کو نہ دیا ہو، اور اس کے بعد دوسرے ہمارے ہم جنسوں کو بھی وہی علم عطا فرمائے۔ تحقیق، غور اور فکر سے ہی ہم حق کو پہچان سکتے ہیں، نہ کہ طاقت کے استعمال اور اختیارات سے۔ خدا رب العالمین سے دعا ہے، خدا رب العالمین کی حمد کرتے ہوئے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔